السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورہ ناس کی آج ہم انشاءاللہ تفسیر کرنے والے ہیں۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ وَبِيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ وَبِزِدْنِ عِلْمًا وَبِزِدْنِ عِلْمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ سورہ ناس کی شان نزول یہ ہے۔ چلیے اس کی شان نزول پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں لبید بن عاصم یہودی کے متعلق نازل ہوئی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ آپ نے جادو پر ان صورتوں کو پڑھا تو وہ اس طرح زائد ہو گیا جیسے کہ رسی کی گرہ کھل جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے تھے۔ آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھا اور دوسرا پیروں کے طرف۔ تو جو پیروں کی طرف بیٹھا ہوا تھا اس نے اس فرشتے سے جو کہ سر کے پاس تھا کہا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا تکلیف ہے۔ وہ کہنے لگا کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا جادو ہے۔ اس فرشتے نے کہا کس نے جادو کیا؟ اس فرشتے نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے کیا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ کس جگہ ہے؟ اس فرشتے نے کہا وہ فلاں خاندان کے کنویں میں پتھر کے نیچے ایک بالوں کے جوڑے میں ہے، چنانچہ وہاں جاؤ اور اس کا پانی نکالو اور پھر پتھر کو اٹھا کر اس جادو کو جلا دو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں کے پاس بھیجا تو اس کا پانی مہندی کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر! چنانچہ انہوں نے پانی نکالا اور پتھر کو اٹھا کر اس جادو کو نکال لیا، اس کو جلا دیا، اور اس میں ایک دھاگا کا ٹکڑا بھی تھا جس میں 11 گرہ تھی، اور آپ پر یہ دونوں صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی۔ چنانچہ جب اس پر ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پر پڑھنی شروع کی تو ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ تو اب یہ ہو گیا ہے اس کا شان نزول۔ چلیے آپ پڑھتے ہیں۔ اعوذ قل آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی۔ یہاں پر لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو خالق مالک مدبر ہے۔ شارٹ تفسیر بول رہی ہوں تاکہ ویڈیو اگر زیادہ بولوں گی تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ اور سورہ ناس یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 6 آیات ہے، 20 کلمات ہے، 79 حروف ہے۔ انسان کا رب بول کر انسان کی عزت دی گئی۔ انسان کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اسی لیے یہاں پر انسان کی عزت دی گئی، انسان کو اوپر اٹھایا گیا۔ وہ رب نہیں بلکہ بادشاہ ہے۔ اب پڑھیں گے ہم ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے وہ رب، الہ الناس لوگوں کے معبود ہے، یعنی جو لوگوں کا رب ہوتا ہے وہی تمہارا رب ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی تعریف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہاں اس میں رب بول کر اللہ کو یہاں پر بادشاہ بنایا گیا، جیسے کہ آیت بھی ہے بسم اللہ الملک القدوس لہ الملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض۔ بہت سی آیت بادشاہت کو واضح کرتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر بھی اللہ کو بادشاہ ہے ہی۔ تو من شر وسواس وہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ کون خود چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وسوسہ ڈال کر کیا کرتا ہے؟ کسک جاتا ہے، اور تاکہ اسی لیے کسکتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بھول جائے۔ جی اب آگے یہ ہے الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے وہ فی صدور الناس لوگوں کے سینے میں آ کر وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر! اور
اور کیا ہے، انسانوں میں سب سے بدترین شر شیطان کا ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے، خناس پلٹ پلٹ کر آتا ہے۔ ان ستاروں کو کہتے ہیں خناس، جو سیدھی چال چلتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ شیطان کی چال بھی ایسے ہی ہے، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ایسا چور ہے جو کھات لگا کر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ اللہ اکبر نماز پڑھتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا، پھر آتا یہ سینے میں آ کے اکساتے رہتا، بھٹکاتے رہتا، وسوسہ ڈالتے رہتا، ایمان تقوی سب نکال کر پھینک دینے کو کہتا، دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو ایسے ہی وسوسہ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں ان کو نکل جانا پڑا، پھل کھلا دیا وہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان کو بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا وہ۔ اس طریقے سے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، غفلت میں پڑھنے کو کہتا ہے، وہ برا ساتھی ہے، اور یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا وہ۔ اور مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مطیع ہو گیا، آپ کو کیا کرتا ہے، فرما برداری، آپ کی فرما برداری وہ کرتا تھا۔ اور وہ اسی لیے آیت ہے نا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفًا، انسان، اور انسان کو پیدا کیا انسان کو کمزور، اسی لیے شیطان کے وسواس میں وہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے اگر شیطان کے وسوسے نہیں آنا ہے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس کے معنی یہ ہے، اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھنے کی ہم کو تلقین کی۔ تو الذی، جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینے میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور کیا ہے وہ، دیکھیے، من الجنتی، جنوں میں سے بھی ہے وہ، والناس، اور انسانوں میں سے ہے، دونوں میں سے آ کے انسان کے قریب، جن میں سے بھی ہے وہ اور انسانوں کے بھیز میں بھی آتا ہے شیطان، اور اس کو وسواس اپنے انٹر میں لے لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، گمراہی میں ہو جاتا ہے، اور اس کا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ خود گمراہ ہے اور انسان کو بھی گمراہی کے راستے میں لے کر جاتا ہے۔ میرا سبق ہو گیا ہے، تفسیر ہو گئی ہے، پورا دیکھیے ویڈیو اور اس پر عمل کیجیے۔ بلاغ پہنچانا میرا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، میں بھی عمل کروں گی، آپ لوگ بھی عمل کیجیے۔ چلیے چلتی ہوں، دعا پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔